هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تمام بچوں کا، آپ سب میرے بچے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. برار آپ کا اور تمام دوستوں کا، مہربان صاحب آپ کا، اخونزادہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کا ISF کے صدر صاحب کا، کامران بھائی کا، آپ سب کا بہت شکریہ. اور ابھی جب آپ کے اس پروگرام میں آ رہا تھا تو ماشاءاللہ نوجوان آ رہے تھے، کچھ اپنے ہاسٹلس کی طرف جا رہے تھے، ہاتھوں میں چھولے وغیرہ انہیں اٹھائے ہوئے تھے، تو مجھے اپنا اسٹوڈنٹ لائف یاد آیا. اور یہاں آ کے آپ کو وہی فیلنگ ہوتی ہے، اور آپ یو فیل ینگ، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کل ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں. لیکن اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو شاید ایک دہائی سے، بلکہ واقعی ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ میں یونیورسٹی کی دنیا سے باہر ہوں اور عمل کی دنیا میں ہوں. بلکہ میں جب یونیورسٹی کی دنیا میں تھا، جب میں لا کر رہا تھا، تب بھی ایک پریکٹیکل لائف میں ایک طرح سے میں تھا. پہلی بات میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سب یہاں پہ ہیں، آپ سب سے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی، لیکن اس سے زیادہ آپ کے والدین، آپ کے گھر اور آپ کی اس مملکت کی آپ سے توقعات ہیں، آپ سے کچھ امیدیں ہیں. یہ دوستیاں بڑی پیاری ہیں، یہ تعلق بڑا مزیدار ہے جو یہاں آپ کا ہوتا ہے، اور یہ سچا ایک محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے جس میں کوئی دنیاوی کوئی اس میں ایسپیکٹ نہیں ہوتا. آپ نے ایک دوسرے سے کوئی فائدہ نہیں لینا. آپ کی محبت، آپ کی دوستی جو ہے یہ پیور ہے، کیونکہ آپ اس اسٹوڈنٹس ہیں. زیادہ سے زیادہ کسی شخص سے کسی بات پہ کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہوگی، ادروائز یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت پیارا اور بہت پیور ٹائم ہے جو گزر رہا ہے. اس کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، آپ کو انسان کی فطری جبلتوں کا سامنا ہوگا، جہاں آپ کے خلاف کوئی سازش ہوگی، کسی مشکل کے خلاف آپ نبرد آزما ہوں گے. ابھی سے اپنی ٹریننگ آپ کر لیجئے جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ سال 2 سال بعد پھر اس جگہ کو ہم نے چھوڑ جانا ہے، پھر ہم نے کہیں اور جانا ہے. وہاں پھر آپ کے پاس، آپ کے ساتھ آپ کی وہ محنت ہوگی جو آپ نے کی ہے. میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچے یہاں ہیں، یا اور بھی جو پالیٹکس سے زیادہ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں ہے لیکن اسٹوڈنٹس ہیں، دوستوں کے تعلق میں یہاں آئے ہیں، آپ سب سے میری ایک درخواست ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں ہمارے پشاور کے اس وقت اسلامیہ کالج اور آج کے اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سپیچ کرتے ہوئے کی تھی، خدا را اس کو اپنی زندگی کا موٹو ضرور بنائیے. اور اگر کبھی زندگی میں آپ نے قائد خود نہیں پڑھا تو کم از کم یہ فرمان خود آپ نیٹ پہ جا کے جب آپ خود سرچ کرتے ہیں، اسکول میں استاد کا پڑھایا ہوا ایک اور چیز ہے، اور خود جا کے ایک سرچ کر کے چیز نکالنا ایک اور چیز ہے. آپ کو اس آدمی کی گریٹنس کا آئیڈیا ہوگا قائد اعظم کا، جس میں انہوں نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ آپ کی سب سے پہلی جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے. اس میں یہ بھی کہا تھا، بہت خوبصورت سپیچ ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو حکومت ہوتی ہے، آپ کا جو ملک ہے، یہ آپ کے ایک باغ کی طرح ہے. These were exactly his words. It's like your garden. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں مثبت تنقید کیجئے لیکن اپنے ملک کا خیال کیجئے، اپنے ملک کا خیال رکھیے. آج آپ کے ساتھ اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، اور وہاں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ریٹائر ہو رہے تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 2 دن بعد میری ریٹائرمنٹ ہے، اور آج چونکہ آخری ورکنگ ڈے ہے میرا، ایک لحاظ سے آخری میرا دن ہے. تو میں جب سوچوں، ایک طرف ایک شخص 60 سال کا ہو گیا ہے تقریباً، وہ ریٹائر ہو رہا ہے، دوسری طرف بچے 20 22 25 سال کے، 30 سال کے اندر ہے سارے کے سارے، 20 22 18 19 سال کے ہیں. تو آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. ان کو میں نے ایک بات کی، اس 60 سالہ بزرگ کو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے یہ عرض کیا کہ سر، میں ہمیشہ منسٹری میں بھی جو آفیسرز ہوتے تھے میں ان کو بہت رسپیکٹ دیتا تھا. ہاں، کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، لیکن میں اپنے دفتر میں، جو میرا دفتر نہیں تھا آپ ہی کا تھا، خان صاحب کی برکت سے مجھے اللہ نے دیا تھا، میں ہر افسر کے جب وہ میرے آفس آئے میں کھڑے ہو کے ملا ہوں، میں نے اس کو رسپیکٹ دیے، کام پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا.
تو میں نے ان کو ایک عرض کیا کہ سر کتنے سال ہو گئے اس سروس میں، اس پہ غور کیجئے گا، یہ ایک مقصد کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے. میں نے کہا کہ پتہ لگا ان 40 سالوں میں. تو یہ مت سوچئے کہ اب آپ کی زندگی کا ایک زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کا ایک فیز ختم ہو رہا ہے، آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، عزت سے گھر جا رہے ہیں، اب ایک اور زندگی آپ کے انتظار میں ہے. آپ پازیٹیو رہیے، آپ مثبت رہیے. اس زندگی میں بھی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے سے سب سے پہلے اسلام اور پھر میرے پاک وطن پاکستان کی خدمت کا کام لے. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح اس آدمی کا ایک فیز تھا، میری بھی زندگی میں کچھ فیز گزرے. ایک فیز وہ تھا کہ جب میں 6/8 یا 8/10 کی کال کوٹری میں ڈیتھ سیل میں بند تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا میرے ساتھ اگلے لمحے یا اگلے دن یا آج رات کو کیا کرنے لگے. اس وقت بھی ایک ہستی مجھے اسٹرنگتھ دیتی تھی اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے استقامت دینا کہ جس مقصد پر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کم از کم کل کو کوئی میرے خاندان کو، میری ماں کو، میرے چچا کو، میرے کسی دوست کو، میرے کزن کو، میری پارٹی کو کوئی یہ نہ کہے، اور خاص کر میرے لیڈر کو یہ نہ کہے کہ یہ گیا، وہ آخری رات کو کھڑا رہنے والا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا وہ بھی گیا. تو یا اللہ میری لاج رکھنا. ہمیشہ اپنے رب سے مانگیے، اپنی پڑھائی میں مانگیے، زندگی کے ہر امتحان میں مانگیے. اللہ ہیلپ کرتا ہے، ایسی ہیلپ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. اور یہی عمران خان صاحب کا بھی میسج ہے اور یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اور جس اسٹرگل میں ہم آگے جا رہے ہیں، جس فیز میں آگے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے احتیاط کے ساتھ اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ کے جتنے دوست ہیں باپ پشاور میں ہیں، ضرور رابطہ کیجئے. پرسوں انشاءاللہ خان کے حکم پہ کل ہماری ملاقات تھی خان صاحب سے، تو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ پشاور میں ایک بڑی ریلی اور جلسے وغیرہ کا اہتمام کیجئے تاکہ ایک میسج جائے جوڈیشری کو، عدلیہ کو، محترم جج صاحبان کو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ایک شخص، آپ اس کو غور کیجئے، آپ اسے بہت سے لوگ لاک کریں گے، کوئی جج بنے گا. ایک شخص ہے جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنے ملک، اپنے ریاست کے لیے کر رہا ہے. ریاست کے کوئی اور شخص جو اسی ریاست کی تنخواہ لیتا ہے، کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو ابیوز کرے، اس کو تھریٹن کرے، اس کو کسی اس کام پہ مجبور کرے جو اس کو آئین اجازت نہیں دیتا؟ تو ایسے شخص کے ساتھ ہم نے پھر کھڑا ہونا ہے. یہ ملک ہمارا ملک ہے، آپ میں ہم سب ریاست ہیں، ریاستی ادارے، جوڈیشری، پارلیمنٹ، سب لوگ، اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، یہ سب ریاست کا حصہ ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کیونکہ ایک ادارہ ریاست نہیں ہے، آپ میں ہم سب ریاست ہیں. ہم نے اس ریاست کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ جس ماں سے ہم جنے ہیں اس نے اس ریاست کے پیٹ میں یہاں دفن ہونا ہے. جب وہ نہیں رہے گی یہ ملک پھر بھی رہے گا اور ہم پہ ان بچوں کا حق ہے. تو اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، دعا کریں گے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تلاوت کر کے دعا ہم کریں خان کی رہائی کے لیے، خان صاحب کی، شاہ نواز قریشی صاحب کی، اور جتنے بھی مظلوم اسیران ہیں. میں نے جیل میں جو وقت گزارا، بیسٹ وکیل مجھے کبھی پتہ نہیں لگا کیونکہ عدالت میں جا کے پھر واپس آ جاتے تھے چیمبر میں یا گھر یا آفس. تو اندر جا کے احساس ہوا کہ آدھا سے زیادہ جیل بے گناہ پڑا ہوا ہے. آپ میں سے جو بھی کبھی لا کرے، میری ریکویسٹ ہوگی جیل میں آپ پاپر کیسز کیجئے، ان لوگوں کے لیے لڑائی لڑیے جو بیچارے معمولی جرم میں ہیں. لیکن ملک نہیں توڑا، انہوں نے ملک کو خراب نہیں کیا. کوئی غلطی تھوڑی بہت کی ہوگی یا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس میں غلط کیسز ہیں، اس میں آپ ان کی ہیلپ کیجئے. اور اس ہیلپ میں، اس مدد میں ریاض مہربان صاحب جیسے سینئرز موجود ہیں، ان سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. میری آپ کی درخواست ہوگی زندگی کا ہر قدم جب اٹھائیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پیچھے آپ کے والدین اور ملک آپ کی طرف اور آپ کا اللہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ہم دعا کرتے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، پاکستان کی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا وہ مقصد ہماری زندگی میں ہمارے ہاتھ سے حاصل فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو یا اللہ اس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ چلا. یا اللہ اس پہ قرآن کا نظام لے کے آ، اور جن طاقتوں سے ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی، یا اللہ ہمیں ان کی ذہنی غلامی سے آزادی فرما. اور یا اللہ اس ملک کو ملک بنا جس سے ہم عالم اسلام کا دفاع کر سکیں. آج فلسطین میں جو ظلم ہے، اس طرح اتنی عمر کی چھوٹی بچیاں جو زخمی اور مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہیں، یا اللہ اس کا تو ہم سے پوچھے گا. ہمیں اتنی طاقت، اتنا شعور، اتنی حکمت عطا فرما کہ ہم فلسطین کی، کشمیر کی لڑائی لڑ سکیں، ان کا دفاع کر سکیں. لیکن اس سے پہلے یا اللہ پاکستان کو مضبوط فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد.